جنرل ضیاء الحق 8ویں ترمیم جو کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صدر کے پاس وہ لامحدود اختیارات ہوں، جس کے بعد وہ پارلیمنٹ کو بھی تحلیل کر سکتا ہو، وہ وزیر اعظم کو بھی چلتا کر سکتا ہو، وہ عدالت کو بھی قبضے میں لے سکتا ہو۔ حد یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم وہ ترمیم ہے جس کے ذریعے ملک کے اندر ایک ایسا ہی فضا پیدا کر دی جائے گی جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر یہی پاکستان تحریک انصاف آج حکومت میں ہوتی اور یہی شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں ہوتے، تو آج پھر شہباز شریف صاحب ایک چوک پہ کھڑے ہو کے وہی نغمہ گنگنا رہے ہوتے، انقلابی نغمہ، اس دستور کو میں نہیں مانتا، اس دستور کو میں نہیں مانتا۔ شکر کریں کہ تا قیامت نہیں کہہ دیا، اور انہوں نے تا قیامت تک بھی جا سکتے تھے وہ، کہ تا قیامت ان کو حاصل ہے، بہرحال تا حیات ہے۔ جج کو جب دل چاہے گا وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے۔ کوئی جج اگر وزیر اعظم یا صدر کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو وہ آئینی عدالت میں چلا جائے گا، اور انکار کرنے کی صورت میں اس کی نوکری ختم ہو جائے گی اور ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمبیسی اسپیکس۔ ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کا شور و غوغا جاری ہے، اور اس 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومتی بینچوں سے بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کچھ چھوٹے موٹے اعتراضات کے بعد اس ترمیم کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اس اعتراضات میں سب سے اہم تھا NFC ایوارڈ، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ تبدیلی کروا لی ہے۔ اس 27ویں آئینی ترمیم میں عدالتوں کے حوالے سے اختیارات ہیں، اور خاص طور پر آرمی چیف کے حوالے سے اختیارات کی بات ہو رہی ہے۔ آج اس پہ بات کرنے کے بجائے میں بات یہ کروں گا کہ وہ ترامیم جو 27ویں آئینی ترامیم جو ہونے جا رہی ہیں، یا جس پہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں، ایوان زیریں اور ایوان بالا، دونوں طرف سے متفقہ طور پہ یہ ترامیم منظور کر لی جائیں گی، امید یہی ہے۔ اور جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے، جو قانونی کمیٹی بنی ہے دونوں ایوانوں کی، وہ بھی اس پہ متفق ہے کل کے اس بیان کے بعد۔ آج جو لوگ اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں دلائل دے رہے ہیں، وہی لوگ آج سے کچھ عرصے پہلے پچھلے گزشتہ سالوں میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوئے تھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی آئینی ترمیم جب بھی ہوتی ہے تو اس کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود یا ملک و قوم کا مفاد نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت کی حکمراں جماعت، اس وقت کے فوجی اسٹیبلشمنٹ، ان کا مفاد سامنے رکھا جاتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آج آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بڑے متحرک ہیں اس میں، اور باکو میں ہونے کے باوجود وہ اس ترمیم کے لیے آن لائن گفتگو بھی کر رہے ہیں، ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں، اجلاس کی صدارت بھی کر رہے تھے وہ۔ اور انہوں نے ایک بات کا اظہار کیا کہ وہ جب ان کے کچھ اراکین نے ان کی محبت میں ان سے شدید محبت کا اظہار کرتے ہوئے، ان کے کچھ اراکین نے آئینی ترامیم میں 27ویں آئینی ترمیم میں جس طرح آرمی چیف کو ایئر چیف مارشل اور اسی طرح دیگر دو جو ایئر فورس اور بحریہ کے چیفز کے لیے جو ترامیم کی گئی ہیں، اسی طرح صدر کو جس طرح استثناء حاصل کیا گیا ہے اس ترمیم میں، کچھ ان کے چاہنے والوں نے وزیر اعظم کے ان کے لیے بھی یہ ترمیم شامل کر دی، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہے، وہ کسی قانونی مواخذے کا سامنا نہیں کریں گے، اور ان کو بھی اس بات کا استثناء حاصل ہے کہ وہ تحیات و تمام سہولتیں حاصل کریں گے، ان کو بھی استثناء حاصل ہے کہ وہ کسی فوجی عدالت کا سامنا نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آخرکار شہباز شریف صاحب تو ایک بہت جمہوری آدمی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں ان کو، انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ ماضی ہو چاہے ابھی ہو، وہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، کیونکہ انورٹڈ کاماز میں جمہوریت کا ساتھ دینا ان کی روایت ہے۔ جب باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے تو یہی جماعتیں سب جمہوریت کا پکا ساتھ دیتے ہوئے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتی ہیں، چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، اور خاص طور پر MKM جیسی جماعت، جس کا ہمیشہ وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے غیر آئینی تمام اقدامات کو سپورٹ کرتی آئی ہے ہمیشہ سے، اور آج بھی اس نے یہی کیا ہے، اور اپنے چند مفادات حاصل کیے ہیں، اور اسی طرح سے باجوہ کی ایکسٹینشن کے وقت بھی یہی کام کیا تھا۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے فوری طور پہ وہاں سے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، جو میرے محبت میں میرے چاہنے والوں نے اس ترمیم کے ذریعے مجھے اتنا استثناء دلوا دیا، مجھے ہر قانون سے بالائے طاق رکھ دیا گیا، لہٰذا میں اس کو نہیں مانتا، اور لوگوں نے تالیاں بجائی، واہ واہ کیا۔ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، کہ آخر شہباز شریف صاحب کو اتنی محبت کیسے جاگ گئی کہ وہ یا اتنے زیادہ قانون کے پاسدار کیسے ہو گئے، وہ اتنے زیادہ آئین کے پاسدار کیسے ہو گئے کہ انہوں نے وہاں سے فوری طور پر ٹویٹ کیا کہ نہیں بھائی، یہ چیزیں ماننے کی نہیں ہیں، میں کوئی استثناء نہیں چاہتا۔
لیکن یہی شہباز شریف صاحب جو آج اس دستور کی بات کر رہے ہیں، اسی دستور کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے جب وہ حبیب جالب کا وہ حبیب جالب کے انقلابی اشعار جلسوں میں کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے، میں نہیں مانتا اس دستور کو، میں نہیں مانتا. اب چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. وہ اس وقت بھی اس دستور کو نہیں مانتے تھے اور آج بھی اس دستور کو نہیں مانتے. تو شہباز شریف صاحب تو یکسوں ہیں کہ دستور کو انہوں نے نہیں ماننا. جب وہ والا دستور جب ان کے مخالفت میں تھا تب بھی نہیں مانا انہوں نے، اور آج بھی وہ اس آئین پاکستان کو جو کہ 1973 کا آئین متفق آئین منظور ہوا آئین، وہ آج اس کو بھی نہیں مانتے. خیر اب یہ آئین تو چتھڑوں میں بچ چکا ہے. وہ آئین جو 1973 میں 14 اگست 1973 کو 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں کی دور حکمرانی میں منظور کیا گیا تھا، اس آئین کی آج 27ویں ترمیم ہے اور اس میں مختلف ترامیم ہوتی رہیں بوقت ضرورت. اور بوقت ضرورت وہ ضرورت کا جو معیار تھا وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو اس لمحے کی موجودہ حکومت ہے اس کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ عدلیہ کو کس طرح اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے جنرل ضیاء الحق کی حکومت ہو. وہ ہر ترامیم کا مقصد محض یہ رہا ہے کہ کس طرح اپنے اختیارات میں اضافہ کیا جائے. اور اب تو حد ہو گئی کہ تاحیات ترامیم کے ذریعے تاحیات اختیارات دے دیے گئے ہیں، یعنی کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات، صدر کو جو استثناء حاصل ہے وہ تاحیات حاصل ہے. شکر کریں کہ تا قیامت نہیں کہہ دیا انہوں نے، نہیں تو تا قیامت تک بھی جا سکتے تھے وہ، کہ تا قیامت ان کو حاصل ہے. بہرحال تاحیات ہیں. آپ تھوڑا سا اگر ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 73 کا آئین خود ان کی دور میں متفقہ طور پہ 1973 کا آئین 14 اگست کو منظور کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے دور اقتدار میں 7 مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو اس آئین میں ترامیم کرتے ہیں اور اس ترامیم کے ذریعے مختلف اختیارات حاصل کرتے ہیں. اور ساتھ میں البتہ ایک ترمیم ایسی ہے جس کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دینا قرار تھا اور غیر مسلم قرار دیا گیا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا تھا اس میں، اور اس کے نتیجے میں وہ ترمیم منظور ہوئی. لیکن اس کے بعد ترامیم میں ترامیم ہوتی چلی گئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو جاتی ہے، جنرل ضیاء الحق اختیار پر قبضہ کر لیتے ہیں اور قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں ترمیم کرتے ہیں. اس ترامیم میں جنرل ضیاء الحق 8ویں ترمیم جو کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صدر کے پاس وہ لامحدود اختیارات ہوں، جس کے بعد وہ پارلیمنٹ کو بھی تحلیل کر سکتا ہو، وہ وزیر اعظم کو بھی چلتا کر سکتا ہو، وہ عدالت کو بھی قبضے میں لے سکتا ہو، وہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے سکتا ہو. وہ سارے اختیارات جو صدر کے پاس کہیں تھے اس ترمیم سے پہلے وہ اس نے لے لیے. حتیٰ یہ کہ اس 8ویں ترمیم میں یہ بھی ہوا کہ وزیر اعظم کے پاس جو اختیار تھا آرمی چیف کو نامزد کرنے کا، جو مشاورت کا، وہ اختیار بھی لے کے صدر کے حوالے کر دیا گیا. اور وہ 58(2)B کا اختیار جنرل ضیاء الحق نے لیا. اس اختیار کا جنرل ضیاء الحق کے جانے کے بعد جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آتی ہے تو اس وقت بھی یہ بینظیر بھٹو کی واحد حکومت تھی جس نے کوئی ترمیم نہیں کی. نہیں تو پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے اور نواز شریف اپنے دو دفعہ کی حکمرانی میں 5 ترامیم کرتے ہیں. اور بڑے اہم بات یہ کہ اس ترمیم کی بہت ساری مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن 58(2)B کا اختیار کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کی بھی حکومت جاتی ہے جب غلام اسحاق خان ان کی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں، ان کو گھر چلتا کر دیتے ہیں. 58(2)B، اور یہ وہی 58(2)B ہے جو کہ 8ویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے نافذ کی تھی. اور پھر 58(2)B کا ہی استعمال کرتے ہوئے اس سے پہلے بینظیر بھٹو کی 1.5 سالہ حکومت صدر لغاری بھی چلتا کر دیتے ہیں. وہی صدر لغاری جن پہ بینظیر کو بہت اعتماد تھا، ان کی اپنی پارٹی کے آدمی تھے. وہی 58(2)B کا اختیار استعمال کرتے ہوئے بات آگے جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کا شکار ہوتے ہیں 58(2)B کا. بعد میں مشرف صاحب آتے ہیں اور نواز شریف صاحب اس اختیار کو واپس لیتے ہیں ترمیم کے ذریعے، اور وہ دوبارہ سے وزیر اعظم کے ہاتھ میں آتی ہے یہ ترمیم کہ یہ 58(2)B کا اختیار ختم کیا جاتا ہے اور صدر کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے.
لیکن جب مشرف کی حکومت آتی ہے اور مشرف صاحب نواز شریف کو تنازع کرتے ہیں تو پھر یہ 58(2) کا اختیار ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہ اس طرح پنگ پونگ ہوتا رہتا ہے. یہ ترامیم کا سلسلہ ہر مرتبہ محض موجودہ حکومت اس وقت کا حکمراں جو ہوتا ہے اس کی بقا کا ہوتا ہے معاملہ. آج بھی جو ترمیم کی گئی ہے 27ویں ترمیم، اس کا محض مقصد یہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو کہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے اور جو کسی کے تلوے چاٹنے کے بعد یہاں تک پہنچی ہے، اس حکومت کو اپنی بقا کے مسئلہ ہے. اور ایک بات جو جہاں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب شہباز شریف صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اختیارات جو مجھے دیے گئے تھے میرے چاہنے والوں کی طرف سے، میں اس سے بری جمع ہوتا ہوں، میں باہر نکلتا ہوں اور میں نہیں مانتا اس کو، میں قانون کا سامنا کروں گا، تو اصل مقصد یہ، اصل معاملہ یہ نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو وہ تمام آئینی جو تمام چھوٹ ہے وہ مل جاتی ہے ایز اے وزیر اعظم، اس کے بعد جس میں وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کے مطابق کسی فوجی عدالت کا سامنا نہیں کریں گے، وہ کسی عدالت کا سامنا نہیں کریں گے، وہ مواخذے کی تحریک پہ نہیں آئیں گے. اگر ان کو یہ تمام سہولتیں مل جاتی ہیں تو اس کا فائدہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو بھی پہنچے گا. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ جو شہباز شریف صاحب کو قانون پسند بناتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ منظور ہو گئی تو ان کے وہ اصلی دشمن بھی باہر واپس آ جائے گا، اور جس کی وجہ سے سارا گیم کھیلا جا رہا ہے، جس کو اندر رکھنے کے لیے سارا گیم کھیلا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ لوگ جن کو آپ آئینی ترمیم کے ذریعے لامحدود اختیارات دے رہے ہیں، اس کے اور بھی مقاصد ہیں. کچھ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی عالمی سطح پہ جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے، کیا وہ فیصلوں کے لیے ایسے لامحدود اختیار رکھنے والی حکومت چاہیے جو ان فیصلوں کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو اور وہ حکومت اس کو نافذ کر دے عالمی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ. اور جو عالمی طاقتیں ہیں جن کو جو چاہیے جو کچھ اس حکومت سے، وہ اس کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ حکومت آسانی کے ساتھ کر لے اور کوئی اپوزیشن سامنے نہ ہو. یہ پورا گیم ہے جو گیم اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. حد یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم وہ ترمیم ہے جس کے ذریعے ملک کے اندر ایک ایسا ہی فضا پیدا کر دی جائے گی جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. عدالت کے اندر جج کو جب دل چاہے گا وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے. کوئی جج اگر وزیر اعظم یا صدر کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو وہ آئینی عدالت میں چلا جائے گا اور انکار کرنے کی صورت میں اس کی نوکری ختم ہو جائے گی اور ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا. یہ وہ اختیارات ہیں جس کے بعد اس ملک میں سوائے انارکی کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور سوائے اس بات کے کہ یہ ملک بادشاہت ہوگی. اس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی. وہ بادشاہت جو سعودی عرب میں نافذ ہے، جو اشاعت جو دیگر کچھ عرب ممالک میں ہے، جس میں کوئی نیچے آئین نہیں ہے. اگر بادشاہ نے فیصلہ کر دیا، بادشاہ سلامت نے فیصلہ کر دیا تو وہی نافذ ہے، وہی فیصلہ مانا جاتا ہے، اسی کو قانون سمجھا جاتا ہے. آج 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہی کام کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ پاکستان کے لیے نیک شگون ہے؟ یہ پاکستان کے لیے ہرگز نیک شگون نہیں ہے. اور پھر وہ جماعتیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، متحدہ قومی موومنٹ یا پاکستان تحریک انصاف، یہ وہ جماعتیں ہیں جو اپنے تنخواہوں میں اضافے کے لیے جن کے اراکین جو ہیں اسمبلی کے اندر متفق ہو جاتے ہیں، ایک جگہ ہو جاتے ہیں اور پھر تنخواہوں میں اضافہ کروا لیتے ہیں. یہ وہ جماعتیں ہیں جب آرمی چیف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں اور سب ایک ہو کر آرمی چیف کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. یہ وہ جماعتیں ہیں جو کہ ہمیشہ اس جانب کھڑی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کی طاقت ان کو مل رہی ہوتی ہے، جن کے ذریعے یہ اقتدار میں آتے ہیں، اور وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ ہیں. لہذا ان جماعتوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں گی. آج بھی اگر پاکستان تحریک انصاف الگ کھڑی ہوئی ہے اپوزیشن کے طور پہ تو اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو اس آئین پاکستان سے بہت محبت ہے یا اس حالات سے، اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے نفرت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے یعنی جمہوری قوتوں کو کیوں نہیں اقتدار دیتی. اس لیے نہیں ہے معاملہ. مسئلہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں رکھتی. اگر یہی پاکستان تحریک انصاف آج حکومت میں ہوتی اور یہی شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں ہوتے تو آج پھر شہباز شریف صاحب ایک چوک پہ کھڑے ہو کے وہی نغمہ گنگنا رہے ہوتے، انقلابی نغمہ، اس دستور کو میں نہیں مانتا، اس دستور کو میں نہیں مانتا. اور اسی طرح آج جس طرح پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے، اگر وہ حکومت میں ہوتی تو بالکل اسی طرح شہباز شریف صاحب کی طرح وہ بھی اسی طرح اس کو ساتھ دے رہی ہوتی، وہ بھی اسی طرح ووٹ ڈال رہی ہوتی. تو ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں
عوام کے مفاد پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی بلکہ اپنے مفادات میں اور بہت کمتر مفادات کے لیے فیصلے کرتی ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا اقتدار مضبوط رہے، وہ اقتدار پہ غالب رہیں کسی طرح. یہاں عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ وہ جماعتیں کبھی ایک ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عوام کے لیے متحد ہوں، عوام کے لیے اسی طرح آنیاں جانیاں ہوں، اسی طرح عوام کی خاطر پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی جائے. عوام بھوکی مر رہی ہے، روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، اور عوام کی خاطر کبھی یہ جماعتیں متفق نہیں ہوتی. باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے متفق ہو جاتی ہیں یا اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تمام ترامیم کر لیتی ہیں. یہ المی ہے پاکستان کا. بہرحال یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. آئینی ترمیم کے حوالے سے سینٹ سے اگر یہ منظور ہو جاتی ہے، جس کے کبھی امکانات ہیں، تو پھر آنے والے دنوں میں دیکھا یہ ہوگا کہ صرف اور صرف طاقت ہوگی اور اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو پائے گا. کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی عدلیہ نہیں ہوگی. خطرہ اسی بات کا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن خدشہ اسی بات کا ہے. MH اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کیجیے گا ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو یہ آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. عوام کی رائے بہت اہم ہوتی ہے. عوام کو اگر رائے دینے کا صحیح طرح اختیار مل جائے، اور یہ سوشل میڈیا بڑی زبردست جگہ ہے، عوام اس پہ اختیار دیں، عوام اس میں رائے دیں کہ ان کے لیے جو لوگ متحد نہیں ہوتے وہ آج اپنا اقتدار بچانے کے لیے کس طرح متحد ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.